السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تقریباً 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت و فضیلت کے حامل حضرات علماء کرام ہے، جیسا کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اس مذکور آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرات علماء کرام ہے، خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے حضرات علماء کرام ہے، گمراہ لوگوں کو راہ دکھانے والے حضرات علماء کرام ہے، قوم کی بصارت حضرات علماء کرام ہے، قوم کے خدمت گزار حضرات علماء کرام ہے، کلمہ طیبہ کو آواز کی بلند کرنے والے حضرات علماء کرام ہے، اسلام کی زینت حضرات علماء کرام ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام مقرر اعتبار سے قوم کے رہبر، لیکن دنیاوی اعتبار سے علماء کرام نے قوم کی جتنی خدمت کی ہے اس کا حال دنیا والوں پر مخفی نہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم کا پرچم لہرانے والے حضرات علماء کرام ہے، جنہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کیا، وہ حضرات علماء کرام ہے، جیسا کہ آقا نامدار تاجدار کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ جس نے علماء کرام کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے علماء کرام کو گالیاں دی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، جس نے علماء کرام کا مذاق اڑایا گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص نے پوری زندگی علماء کرام سے بغض و عناد رکھتا تھا، ان کے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روبردانی کرتا تھا۔ غور فرمائے، جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کے نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے قبرستان لے جایا گیا، اسے قبر میں اتارا گیا۔ اتارنے کے بعد جب لوگوں نے چاہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب کیا جائے، لیکن جب لوگوں نے اس کا چہرہ قبلے کی جانب کیا تو فوراً اس کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھر گیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا، محلے کے لوگوں نے اور رشتہ داروں نے کہا کہ یہ شخص علماء کرام سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ میرے دوستو، علماء کرام کی عزت کرنا تمام اہل ایمان کا ایک اہم فریضہ بنتا ہے۔ اس فریضے سے ہمیں ہرگز غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں علماء کرام کی عزت کو پیدا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔